بار بار اس ممبر پر آپ نے سنا ہے مولانا ابراہیم دیولا دیوبند کے عالم پرائیویٹ کے اجتماع میں فرماتے تھے، طلب نے سلمان فارسی کو مجوسی کے گھر سے اٹھا کر نبوت کے گھر میں پہنچایا۔ طلب نے سلمان فارسی کو مجوسی کے گھر سے اٹھا کر کے نبوت کے گھر میں پہنچایا، حتیٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان منا من اہل بیت، سلمان فارسی ہمارے گھر کا آدمی ہے۔ اللہ ہمیں بھی دین کی طلب اور تبلیغ ہے، طلب پیدا کرنے کے لیے کہ آج لوگوں میں دین کے طلب نہیں ہے، مال کا طلب ہے۔ اللہ ہمارے دلوں میں دین کے طلب پیدا کرے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ ولنجزینہم اجرہم بأحسن ما كانوا يعملون۔ وقال تعالی ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كانت نیته طلب الآخرۃ جعل اللہ غناه في قلبه وجمع شمله وآتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت نيته نية طلب الدنيا كتب الله الفقر بين عينيه وشتت عليه أمره ولا يأتيه منها إلا ما كتب له او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے پیارے بھائیو، ہم جو آئے نہیں ہیں، اللہ ہمیں کھینچ کر کے لایا ہے۔ میرا اردن والوں کے ساتھ 35-40 سال پہلے ٹوپئی میں نئی میں تشکیل تھی، میں ترجمان تھا۔ وہ ایک حدیث کا حوالہ دیتے تھے، حنیف نام تھا، 40 سال عمر ہوگی، گشت میں نکلتے تھے اور بات نہیں کرتے تھے، عمومی گشت میں۔ ایک حدیث کا اذا حب اللہ عبدا ساق الیہ الموعظہ او ساقہ الی الموعظہ، جب اللہ پاک کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اس کے پیچھے لوگ بیچتے ہیں، یا دہانی کرانے کے لیے، یا اس کو ایسے جگہ بیچتے ہیں جہاں اللہ و اللہ کے رسول کی بات ہوتی ہے۔ یہ انسان کے ساتھ اللہ کی محبت کی نشانی ہے۔ اس بارش میں اللہ نے ہمیں لے کے آیا، کوارٹ میں کتنے لوگ ہیں، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں نبیوں والے کام کے لیے، تبلیغ کا توڑا بھی بہت ہے اور بہت بھی توڑا ہے۔ اللہ ہمیں نہ قدری سے بچائے۔ ہمارے بار بار میں نے کہا ہے، ہمارے بڑے بزرگ تھے مولانا محمد شاہ صاحب، اللہ اس کو جنت الفردوس نصیب کرے۔ وہ یہاں ممبر پر کہتے ہیں کہ تبلیغ میں گناہ کبیرہ کے ساتھ آدمی چل سکتا ہے، نہ قدری والا نہیں چل سکتا۔ شبی جمعہ رہ گیا آدمی کو غم بھی نہیں ہے، سروزہ رہ گیا کوئی غم بھی نہیں ہے، چیلا رہ گیا کوئی پریشانی بھی نہیں ہے، کمی رہے گی، لیکن انسان کو دکھ ہو کہ مجھ سے کیوں یہ عمل رہی۔ اللہ ہمیں نہ قدری سے بچائے، نہ قدری والا محروم ہوتا ہے۔ اللہ پاک بڑا قدردان ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو، یہ صرف ثواب کی نیت سے میرے پیارے بھائی یہ باتیں نہ سنو، کچھ زندگی بدلنے کے عزائم کرو۔ یہ دن بدن پریشانیاں بڑھتی ہے یا کم ہوتی ہے؟ اور ہم اپنا دماغ سے سوچتے ہیں کہ اس کے لیے یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، یہ سارا غلط ہے۔ جو قرآن حدیث نے کہا ہے وہ اصل ہے۔ یہ غلط کہتا ہوں یا صحیح ہے؟ ہماری تجربے، ہمارے مشاہدے سارے غلط ہیں۔ ہم ایک بہت بڑے عالم لاچی کے دنیا سے چلے گئے، مقصود گل مولانا صاحب، ادھر مکے میں، تو ہم ان کے دعا کے لیے گئے تھے وہاں کر کے۔ مفتی سردار، بڑا مفتی شیخ الحدیث نے، اس نے اثر کو ترغیب چلائی، تو وہ بات مجھے بڑی پیاری، اکثر بات سمجھتا بھی نہیں لیکن ایک بات اس کی مجھے بڑی پیاری لگی۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب کرے کہ قرآن میں یہ بہت سے قوموں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، ایک قوم کی نہیں ہے، نوح علیہ السلام کی قوم کے، شعیب علیہ السلام کی قوم کے، صالح علیہ السلام کی قوم کے، مختلف انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کیا ہے۔
کہ جن لوگوں نے نبی کے بات پر عمل کیا، احکامات کی زندگی گزار، چاہے دنیا کی کوئی چیز ان کے پاس نہیں تھی، اللہ نے ان کو چمکائی، دنیا میں چمک گئے، آخرت میں بھی۔ جو بہت طاقت والے تھے، مادیت والے سارے، جن کے لیے ہم دن رات لگے ہیں کہ بڑی کوٹھی ہو، بڑی نوکری ہو، یہ ہو یہ ہو، یہ چیزیں ان کے ساتھ تھی، لیکن دین نہیں تھا، دنیا میں بھی ان پر عذاب ہو گئے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ ہر قوم کی جو ناکام ہو گئی، برباد ہو گئی، نقشوں کی وجہ سے، کمی سے نہیں ہے کہ ان کے ساتھ بڑے بڑے ڈیمپ نہیں تھے، ان کے بڑے بڑے مکانات نہیں تھے، ان کے بڑے بڑے مارکیٹ ہی نہیں تھی، ان کی دنیا جن کے لیے ہم دن رات لگے ہیں، ڈگریاں نہیں تھی، یہ سب کچھ تھی، بے دینی کی وجہ سے برباد ہو گئے۔ فقیری نقصان نہیں ہے، بے دینی نقصان ہے۔ اللہ ہمیں یہ احساس نصیب کرے۔ اور میرے پیارے بھائیوں، بہت قیمتی بات ہے، اگر توجہ سے سنو گے، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ یقین کرو، یہ شک نہ کرو، یہ جتنے حالات آتے ہیں دین کی کمی کی وجہ سے، جتنے پریشانی آتے ہیں کس وجہ سے؟ قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جتنی بھی تکلیف آتی ہے وہ انسان کے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، بے دینی کی وجہ سے آتی ہے، دین کی کمی کی وجہ سے آتی ہے، جتنے بھی حالات ہیں۔ ابھی میں گیا تھا چند دن پہلے لاچی سے آگے ورشنڈ علاقہ، وہاں کچھ مدرسے کی وہ تھی ڈولائی بانڈا، تو وہاں لوگوں کو دیکھا کہ پینے کا پانی اور وضو کا پانی بھی ٹینکروں سے لے کے جاتے ہیں، کنویں خشک ہو گئے ہیں، اللہ کے ساتھ پانی کی کمی ہے۔ حدیث میں ہے، یا اللہ تو ہمیں ہمارے پتہ نہیں اندر کتنے گندے ہیں، اللہ اور اللہ کی رسول کی بات پر اعتماد نہیں ہے۔ وہ یہ ہے، اللہ فرماتے حدیث وَلَوْ أَنَّ عِبَادِيَ أَطَاعُونِي، یا اللہ حدیث قدسی ہے، اگر میرے بندے میرے فرمان بردار ہو جائے، لَأَسْقَيْتُهُمُ الْمَطَرَ بِاللَّيْلِ، میں رات کو ان پر بارش برساؤں گا، وَأَطْلَعْتُ عَلَيْهِمُ الشَّمْسَ بِالنَّهَارِ، دن کو سورج نکلواؤں گا، وَلَمْ أُسْمِعْهُمْ، اس لیے بارش کے ان کے کام خراب نہ ہو جائے، سورج نکلواؤں گا کہ دنیا کے کام بھی کرتے رہے، رات کو ویسی بھی سو رہے، وَلَمْ أُسْمِعْهُمْ صَوْتَ الرَّعْدِ، یا اللہ سبحان اللہ، اور رات کی بارش میں بھی گرج کی آواز نہیں ہوگی تاکہ ان کی نیند خراب نہ ہو۔ انسان اتنا لحاظ اللہ لحاظ رکھتا ہے، اگر انسان تھوڑا اللہ کا فرمان بردار بن جائے۔ تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات یاد رکھو، بہت بڑے اسپیشلسٹ ہے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، یہ امت پریشان کیا ہے اور پریشانی سے نکلے گی کیسے، یہ اسپیشلسٹ ہے۔ لوگ عام ڈاکٹر سے علاج نہیں کرتے، بڑے لوگ بڑے اسپیشلسٹوں سے علاج کرتے ہیں، یہ اسپیشلسٹ کی بات ہے۔ یہ آج جو پریشانیاں ہیں دین کی کمی، اور دین کی کمی کیا ہے، اس کے دو وجہ ہیں۔ کتنے وجہ ہیں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ؟ کتنے وجہ ہیں؟ ایک مسلمان کو دینی حالت پر قناعت ہے کہ دین تو میرا پورا ہے، 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، ذکر کرتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، کسی کو زیادتی نہیں دیتا، حالانکہ یقین نہ کرو یہ درو جھوٹ نہیں بولتا ہوں، یہ ممبر جو بیان کرتا ہے اس میں بھی کمی ہے، جھوٹ نہیں ہے۔ پورا دین آئے گا تو اللہ پاک پورا نظام ہمارے حوالے کرے گا۔ مولانا محمد احمد صاحب فرماتے ہیں جب انسان پوری دین پر چلتا ہے، اللہ پورے کائنات کو آرڈر دیتے ہیں کہ جس طرح میری مان کر کے چلو، اس کی بھی اس طرح مان کر کے چلو۔ اور مفتی محمد شفیع صاحب نے معارف القرآن میں لکھا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّي جَنَّتَانِ، جو پوری دین پر چلے گا، اللہ کے ہر چھوٹے بڑے نافرمانی سے بچائے گا، اس کو 2 جنتی ملے گی۔ تو کیا مطلب بتایا ہے معارف القرآن میں؟ ایک تو مرنے کے بعد جنت، ایک اللہ پاک اس انسان کی دنیا کی زندگی جنت بنائے۔ یہ وعدے ہے، یہ پورا کیوں نہیں ہوتے؟ دین کی کمی ہے۔ اور دین کی کمی کیا ہے؟ 2 وجہ ہے۔ دینی حالت پر قناعت ہے، مسلمان دین کی کمی سمجھتا نہیں، سمجھتا ہے کہ میرا بڑا گھر نہیں ہے، میرے شادی نہیں ہے، میرے بچے نہیں ہے، میرے بڑا تنہا نہیں ہے، میرا یہ نہیں ہے، میرا یہ نہیں۔ دین کی کمی کو کسی کو فکر نہیں ہے۔ یہ عجیب بات سناؤ، یہ
پیر کے دن کالو بانڈا ہے یہاں گڑی میں، وہاں کچھ بچوں نے حفظ کیا، مجھے عشاء مغرب کے بعد بیان کے لیے لے گیا تھا۔ ایک آدمی 40 سال کا میرے ساتھ کہہ رہا تھا کہ ایک آدمی کے دوست آیا، اس کے گھر میں کوئی دوست آیا، اس کے 8 سال کی بچی تھی۔ کتنے سال کی؟ بڑے فخر سے، یہ بچی میڈیم انگلش اسکول میں پڑھتی، آپ ان سے انگلش میں بات کر لو، میری بات سمجھتے؟ زنانہ بچی تھی 8 سال کی، بڑی فخر کرتا تھا میرے بچی انگلش بولتی ہے۔ تو مہمان نے پوچھا اس بچی سے کہ بیٹی کلمہ پڑھو، وہ کہتے کلمہ کیا ہوتا؟ یا اللہ یا اللہ، خدا پاک کی قسم یہ بچی قیامت کے دن باپ کا گریبان پکڑے گی کہ اس نے مجھے بھی دین کیا تھا۔ قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، معارف القرآن میں قیامت میں سب سے سخت عذاب اس آدمی کو ہوگا جس کی بیوی بچے غافل اور جاہل ہیں۔ یہ دنیاوی تعلیم، علم، دین کا علم ہے۔ ہم دنیا ڈگریوں پر فخر کرتے ہیں، دین کی کمی کا کسی کو احساس نہیں ہے، کلمہ یاد نہیں ہے اور انگلش میڈ اسکول پر فخر کرتا ہے، کلمہ نہیں آتا ہے 8 سال کی بچی۔ یہ کیا کہتا ہے؟ اتنے بے خبر ہے کہ کیا کہتا ہے یہ۔ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے ایک جوان سے کہا کہ بیٹے نماز پڑھو، اس نے، یہ میں نے کتاب میں دیکھی، اس نے کہا مجھے تو اللہ کی ذات میں شک ہے کہ اللہ ہے یا نہیں آپ کہتے ہیں، پھر خود بتائیے میرے باپ آپ کی غلط تربیت ہے، مجھے ایسے ماحول میں بھیجا کہ مجھے اللہ کے ذات میں شک پیدا۔ تو دین کی کمی کیوں ہے؟ دینی حالت پر قناعت ہے۔ ایک آدمی 8 مہینے پہلے ایک عالم میرے ساتھ آپ جیسے عمر کا کھانے پر بیٹھا تھا، کسی کی دعوت تھی، مجھے کہا کہ شرم کی وجہ سے آپ سے کہہ نہیں سکتا، آج بتاتا ہوں، مولوی محمد شاہ صاحب کو میں نے خواب میں دیکھا، اس نے آدمی نے کہا، ہمارے مدرسے کے محتمم تھے، کہ مولوی عظیم سے کہو کہ لوگوں کو یہ میراث کا مسئلہ بھی بیان کرے ممبر پر۔ یہ خواب میں بتایا کہ لوگوں کو کس کا مسئلہ بیان کرے، پھر اشارہ کیا کہ یہ جو سارے عذاب میں قبروں میں پڑے ہیں یہ میراث نہ دینے کی وجہ سے پڑے۔ کوئی اللہ کا حکم سمجھتا نہیں ہے، بہت کمیاں ہیں لیکن کمی کا احساس نہیں، اور یہ کمی کا احساس اپنے مقام پر حاصل نہیں ہوتا ہے۔ ہماری یہ پیر صاحب بہت پیاری بات کرتا ہے، 2 دفعہ میں نے سنا پیر اعظم شاہ صاحب، ایک آدمی سر سے پاؤں تک پانی میں ڈوبا ہوا ہے، آپ ان کو تقریر کرو، وہ بیچارہ ان کے کانوں میں پانی ہے، آنکھوں میں پانی ہے، سارا پانی میں ڈوبا ہے، وہ تمہارے اس کو اس پانی سے نکالو، پھر بات سمجھ میں آ گئی، پھر بات سمجھ میں احساس ہوگا کہ مجھ میں کیا ہے۔ تو دین کی کمی کی کیا وجہ ہے؟ دینی حالت پر قناعت۔ اور دوسری بات، دنیا میں شدت انحماق، مضبوط رسیوں سے پڑا ہے۔ یہ ہمارے پیر صاحب لاچی مرکز میں ایک ایسا بیان کرتے ہیں، مجھے بڑی پیاری لگی، چند سال پہلے کے جوڑ میں ایک آدمی بھیڑ بکریاں چرانے والے سیدھے سے سادے لوگ ہوتے ہیں، ایک جنگل میں دیکھا کہ ایک درخت ہے، وہاں ایک رسی لٹکی ہوئی ہے، نیچے کنواں ہے، جب دیکھا تو زندہ آدمی لٹکایا ہوا ہے، پاؤں سے باندھ کر کے الٹا لٹکایا ہوا ہے۔ تو چرواہے نے کہا اس کے ساتھ تو کسی نے بڑا ظلم کیا ہے، زور لگایا کہ اس کو نکالو، اس نے کہا مجھے مت نکالو، کیوں؟ یہ میں نے خود کیا ہے، یہ میں نے ظالم خود کیوں کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ مل جائے، اللہ کی تلاش میں، اور مجھے کیا مل جائے؟ وہ سیدھا سادہ آدمی تھا کہ اللہ آسانی کے ساتھ ملتا ہے، اس کے ساتھ درانتی تھی، جلدی جلدی گھاس کاٹا، وہ جو پہلے نے باندھا تھا وہ پلاسٹک کی رسی سے باندھا تھا مضبوط سے، اس نے تو گھاس سے رسی بنائی اور پاؤں کے ساتھ باندھا اور درخت کے ساتھ اور چھلانگ لگایا کہ اللہ اس طرح ملتا ہے۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا میری محبت میں جا رہا ہے، ایسا اس کو پاروں سے بچاؤ کہ تھوڑا بھی اس کو چوٹ نہ لگے۔ وہ رسی تو ٹوٹنے والی تھی، جب وہ کنارے پر آیا تو کہا تم تو لٹ کے رہو، ہمیں تو خدا مل گئی، تم تو لٹ کے رہو۔ یقین کرو خدا پاک کی قسم، یہ بات مولانا اجاز، آج ہم نے مضبوط رسیوں سے باندھا ہوا ہے۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ کا حکم آئے سب کو چھوڑ کر کے نکلو، یہ ایمان کی صفت ہے۔
تفسیر عثمانی میں بہت پیاری بات ہے، بہت پیاری، بہت پیاری. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ. اس آیت کی تفسیر میں بہت پیاری، مجھے تو بہت پیاری لگتا ہے، بہت پیاری. یعنی اللہ اور اللہ کے رسول جس بات کی تمہیں دعوت دیتے ہیں اس میں سر تپا تمہاری لیے بھلائی ہے، اس میں سر تپا تمہارے لیے سر نون سب شو پورے پکے خیر دا. اس کا دعوتی پیغام دنیا میں امن و امان کی زندگی اور آخرت میں حیات ابدی کا پیغام ہے. اس کا دعوتی پیغام دنیا میں امن و امان کی زندگی اور آخرت میں حیات ابدی کا پیغام. یا اللہ، مجھے تو یہ جملہ اتنا پیارا لگتا ہے کہ دل کو چیرتا ہے. بس مومنین کی شان یہ ہے، مومنین کی، کہ اللہ و اللہ کے رسول کے پکار پر فوراً لبیک ہے. جہاں کے لیے جتنے وقت کے لیے بولا سارے اشغال چھوڑ کر، یہ ایمان ہے. اگر یہ بات نہیں تو ایمان میں کوٹ ہے. اس ایمان یہ بیمار ہے، یہ پیٹرول میں کچھ پانی ملا ہوا ہے. ہاں اللہ کے رسول کی پکار پر چھوڑ نہیں سکتے تو سمجھے کہ مجھ میں کچھ ہے. یقین کرو میرے پیارے بھیا، قرآن کی بات کہتا ہے، آپ خود تفسیر عثمانی دیں. بس مومنین کی شان یہ ہے کہ اللہ و اللہ کی رسول کی پکار پر فوراً لبیک ہے. جہاں کے لیے جتنے وقت کے لیے پکارے، سارے اشغال، دکان ہے، بیوی ہے، بچے ہے، جتنا مصروفیت کوئی ہے، سارے اشغال چھوڑ کر وہاں پہنچ جائے. یہ تقاضا ہے. اللہ ہمیں ایسا بنائے. تو میرے پیارے بھائیوں، انسان کی قیمت دنیا کی چیزوں سے نہیں بنتی. ہم دنیا کی چیزوں سے قیمت بنواتے ہیں. انسان کی قیمت ایمان عمل سے بنتی ہے. معرف القرآن میں ہے کہ ہارون الرشید کے دربار میں ایک غیر مسلم نے اسلام پر اعتراض کیا. ایک غیر مسلم نے کیا کہ تم تو کہتے کہ اسلام میں مساوات ہے، برابری ہے. اسلام میں مساوات ہے، ہر ایک کے ساتھ ایک. مساوات کہاں ہے؟ ایک آدمی نے چوری کر دی، کیا کر دی؟ اور شری 10 درہم کا ہو، 2 تولے 7.5 مشے بنتے ہیں 10 درہم سے، 2 تولے چاندی. اتنا یعنی کم از کم اتنا چوری کی تو یہ ہاتھ یہاں کاٹا جائے گا. شریعت کا حکم ہے، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما. اس سے کم ہو تو نہیں ہے. 2 تولے 7.5 مشے چاندی کی قیمت یعنی 10 درہم کی قیمت کے چوری کی ہے تو اس پر اگر ثبوت ہو جائے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. کیا جائے گا؟ کاٹا جائے گا. سمجھ میں آ گئی؟ یہاں 10 درہم پر کاٹتے ہیں، لیکن اگر کسی نے چوری نہیں کی، کسی نے اس کا ہاتھ کاٹا، ویسے کاٹا، تو اس کا دیت 50 اونٹ ہے. کتنے اونٹ ہے؟ آدمی کی دیت 100 اونٹ ہے. اس کا کہ آدھا دیت کتنا ہے؟ 1 اونٹ کتنے کا ہے بتاؤ؟ 5-6 لاکھ کو 50 کو 5-6 لاکھ سے ضرب دو 2.5 کروڑ بنتا ہے. یہاں 10 درہم لگاتے ہو، وہاں 2.5 کروڑ ہاتھ کی قیمت لگاتے ہو. یہ فرق کیا ہو؟ یہ تو مساوات نہیں ہے. تو وہ عالم نے جواب دیا، تم سمجھتا نہیں ہے. انہا لما کانت امینتن کانت سمینتن. یہ ہاتھ جب امانت دار تھا، چوری نہیں کی، اللہ کے نزدیک اس کی قیمت 2.5 کروڑ تھی. لما خانت، جب اس نے خیانت کی، کروڑوں سے 10 روپے اس کی قیمت ہو گئی. اللہ پاک کی قسم، انسان کی قیمت ایسی گر جاتی ہے عمل کے خرابی کی وجہ سے. عمل کے صحیح ہونے کی وجہ سے انسان بلند ہوتا جا رہا ہے. زندگی میرے پیارے بھائیوں، تھوڑا سا اپنے اعمال کو صحیح کرنے میں لگ جاؤ، ایمان بنانے میں لگ جاؤ. آج بنیادی چیز ایمان میں کمی ہے. میں نے کہا کہ مومنین کی شان یہ ہے، یہ جو ہم نہیں نکل سکتے، یہ ایمان میں کمی ہے. کتنے زمانے سے ارادے کرتے ہیں، نہیں لگا سکتے. اللہ کا حکم پھر پیچھے دیکھنا، یہ مومنین کی شان نہیں ہے، یہ ایمان میں کوٹ ہے. ایمان والا تو اللہ کے ہر حکم پر جان دینے کے لیے تیار ہوتا ہے. ایمان بنانا سب سے زیادہ ضروری ہے. میرے پیارے بھائی، ایک بات یاد رکھو، یہ دل میں بیٹھاؤ
کبھی دل سے میں اللہ سے ناشکری نہ آ جائے. اللہ نے ہمیں بہت بڑی دولت ایمان کی دی. سب سے بڑی دولت، ایک قاری طیب صاحب نے لکھا ہے کہ دیوبند کے محتمے میں ایک بزرگ ایک شہر میں داخل ہو رہے تھے، جیسے اسلام آباد، وہاں بادشاہ تھا. وہ بادشاہ نے سارا ناکہ بندی کرتی، شہر کو اندر کوئی آنے کی باہر جانے کی اجازت نہیں تھی. بزرگ کے ساتھ مرید بھی تھے. پوچھا یہ کیوں؟ اس نے کہا بادشاہ کا باز پنجرے سے اڑ گیا ہے، اس نے حکم دیا ہے کہ سارے راستوں کو بند کرو. تو وہ بزرگ ہنسنے لگا، یا اللہ، ایک طرح آپ نے اس کو حکومت دی ہے، دوسرے طرف اتنا پاگل ہے کہ پرندے کے لیے، باز کے لیے روڈوں کو بند کر دیا. کوئی بھینس گائے تو نہیں ہے، موٹر تو نہیں ہے. تھوڑا سا یہ بات مجھے بہت عجیب لگی. تھوڑا سا دل میں شکایت بھی آیا وہ بزرگ کو کہ مجھے ایک وقت کھانا ملتا ہے، دوسرے وقت نہیں ملتا ہے، اور اس کو حکومت دی. تو کسی ذریعے سے اس کو پیغام آیا کہ اگر تو اس حالت پر راضی نہیں ہے، تمہارا ایمان اس کو دیا جائے گا، اس کی حکومت تمہیں. پھر ڈر گئے. نہیں یار میرے پیارے بھائی، دل میں خوش رکھے، اللہ نے ہمیں ایمان دیا. سب سے بڑی چیز ایمان ہے. سب سے کتنے وزیر اعظم مٹھی میں پڑے ہیں، اس کو کچھ فائدہ دے گا؟ ایمان تمہارے ساتھ جائے. ایمان یہ ہے میرے پیارے بھائی. ایمان میں یقین، صحیح یقین یہ ہے کہ انسان کو سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہوا نظر آئے. ابھی ہمیں پیسوں میں نظر آتا ہے، یہ غلط یقین ہے. یہ سارا بگاڑ غلط یقین کی ہے دنیا میں. کہ بس دن رات یہ سوچ ہے کہ کیسے زیادہ پیسے آئیں گے تو میری زندگی بن گئی. عبدالوہاب صاحب فرماتے جس کے دل میں یہ بات بیٹھی ہو، یہ تو ہر اللہ دل کو دیکھتا ہے. اللہ پاک 24 گھنٹے اس سے ناراض ہے. جس کے دل میں ہو کہ مال سے زندگی کون بناتا ہے؟ اللہ. یہ زبان پر نہ ہو، اللہ کرے ہمارے دل میں یہ بات اتر جائے. پھر اللہ کو راضی کرنا آسان ہے، پھر اللہ کا حکم ماننا آسان ہے. ابھی پیر صاحب نے عصر سے پہلے بہت پیارا مذاکرہ کیا کہ بھائی ایک باطل کی قوت ہے، ایک حق کی قوت ہے. ایک باطل کی ہے. باطل دیکھو، باطل یہ ہے کہ آدمی کاروبار کرتا ہے، دکان کرتا ہے، زمیندارہ کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، لیکن اس کے اندر احکامات نہیں. یہ باطل کی محنت. دکان میں احکامات پورا کرتا ہے، ملازمت میں احکامات پورا کرتا ہے، زمیندار میں. یہ حق کی محنت. یہ ایک ہی محنت ہے، لیکن صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی. لیکن اس کو صحیح ہونے کے لیے پہلے ایمان بنانا ضروری ہے، تب یہ وہ کرے گا. ویسے لوگ غلط فہمی میں پڑے ہیں کہ ہم تو حلال کماتے ہیں، کسی کو نہیں، حلال کو جانتے بھی نہیں ہے. تو ایمان بنانا سب سے، کلمہ دل میں، اللہ ہمارے ایمان صحیح کرے. اور اس کے لیے سبب جو ہے، آج میری یہ بات توجہ سے سنو. ایمان بنانے کے دو راستے ہیں، دو چیزیں ہیں. دو چیزوں سے ایمان بنتے ہیں. کتنے سے؟ ایک تو نفی اثبات کی دعوت دینا ہے، سننا ہے روزانہ زبان سے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. اپنے بچوں سے بھی یہ کہو کہ زندگی تمہارا اللہ بنائے گا، ہم نہیں ہیں. عورتوں سے بھی کہو ہم پر اعتماد نہ کرو، اللہ تمہاری زندگی. عبدالوہاب صاحب تیرا خدیجہ میں اجتماع تھا، فرماتے تھے اگر عورت میں ایمان ہوگی تو اپنے خاون سے بھی چھپائے گی، اپنے ضرورت میاں بیوی سے، وہ ماں باپ سے بھی رات کو اٹھ کر اللہ سے مانگی. اللہ سب مشکلات کو اللہ ناممکن کو ممکن بناتا ہے. اللہ ناممکن کو ممکن بناتا ہے. ایک تو ایمان بنتا ہے نفی اثبات کے دعوت سے. یہ ہمارے ساتھی دلبر خان صاحب صرف ایک چیز بیان کرتے ہیں، یہ دوسری چیز بہت زیادہ قیمتی. اگر آج توجہ سے سنو گے بہت فائدہ ہوگا. میں اپنے طرف سے نہیں، مولانا یوسف رحمہ اللہ کی بات ہے. مولانا یوسف رحمہ اللہ کی بات ہے کہ جب دین کا تقاضا آتا ہے، تمہارے سے روزے کا وقت آیا، تمہارا روزانہ 2.5 گھنٹے کا وقت آیا، تمہارا وہ چیلے کا وقت آیا، اس وقت دنیا کا تقاضا پہاڑ جتنا آتا ہے، سوکن جیسا. اگر تم نے دین کے تقاضے کو آگے کر دیا، تم ایمان کے اعتبار سے زبردست ترقی کرو. صرف چیلا نہیں ہے، سروزہ نہیں ہے، 2.5 گھنٹے نہیں، تمہارا ایمان آگے بڑھے گا. اگر تم نے سروزہ پیچھا گیا، سروزہ نہیں، خدا پاک کی قسم تو ایمان کے اعتبار سے نیچے چلا گیا، تمہارا ایمان یقین میں کمی آئی. تم اہتمام کے ساتھ 2.5 گھنٹے یہ روزانہ کا وقت ہے،
ماہانہ کا ہے سالانہ، اس کو کسی قیمت پر پیچھے نہ کرو. دنیا کی جتنے بھی بڑے کام ان کو یقین کرو، یہ عزائم کرو، آپ ایمان کے اعتبار سے دن بدن بڑھتے جاؤ گے اور اللہ آپ کو ذریعہ بنائے گا پورے انسانیت کی ہدایت کا. ہاتھ تو کھڑا کریں، انشاءاللہ ایسا کریں گے. اور اس کے لیے آج 2 رکعت شب جمعے میں نماز بھی، صلاۃ حاجت بھی پڑھی. یا اللہ میں نے ارادہ کیا اپنے زندگی ایمان بنتا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے سے. آج میں نے ایک کتاب میں دیکھا قاری طیب صاحب کے، امام ابو داود 5 لاکھ حدیث یاد تھی. ابو داود میں 4800 حدیث نقل کی. یہ ایک دریا کے کنارے جا رہا تھا، دریا میں وہ کشتی تھی 400 گز پر. وہاں آدمی کو چینک آیا. کیا آیا؟ چینک آیا. تو چینک پر کیا کہنا چاہیے؟ ہاں الحمدللہ. احیاء العلوم میں امام غزالی نے لکھا ہے رحمہ اللہ کہ جو چینک پر الحمدللہ کہے گا اس کو کبھی گردے کا درد نہیں ہے. اگر الحمدللہ رب العالمین علی کل حال پڑے گا تو داڑھ کی دن کان کی درد بھی نہیں آئے گا. تو الحمدللہ کہنا سنت ہے، لیکن جو سنے ان پر جواب دینا واجب ہے. یرحمک اللہ. جو تمہارے پاس ہو، اس نے چینک آئی، اس نے الحمدللہ، تمہارے ذمہ واجب ہے کہ کیا کہو؟ یرحمک اللہ. وہ تو 300 گز پر آدمی کو پانی کے اندر کشتی میں چینک آئی، اس نے اون جواز الحمدللہ. امام ابو داود بے چین ہو گیا، حالانکہ اس پر ضروری نہیں تھا اتنا دور پہنچانے کہ اس کو تو یرحمہ اللہ کہنا چاہیے. بالکل کتاب میں اس نے 3 روپے پر کشتی خرید لی اور وہاں جا کر جہاز، بحری جہاز میں ان کو یرحمک اللہ کہا. جب واپس آ رہا تھا آسمان سے ہاتھی کی آواز آئی، اے امام ابو داود تم نے 3 روپے کے بدلے میں جنت خریدی. پھر کتاب میں لکھا ہے کہ امام ابو داود نے تو 5 لاکھ حدیثیں اور لوگوں کو پڑھایا ہے، اللہ نے جنت کے لیے وہ نہیں بتایا. یہ سنت کے اہتمام کی وجہ سے کہ دل میں سنت طریقے کی قدردانی تھی. ایک ایک سنت زمین آسمان سے زیادہ قیمتی. میرے پیارے برگروں میں سنتیں پیدا کر دو، رحمتیں ہوگی. علماء سے پوچھو، کوئی کام سنت کے خلاف نہ کرو. اور نماز جو ہے وہ ساری زندگی بدلنے والی چیز. جتنا آدمی نماز پر محنت کرے گا اتنی زندگی صحیح ہوگی. نماز تو چھوڑو، وضو بھی آدمی کی زندگی بناتے ہیں. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ انی احب ان یوسع اللہ فی رزقی، میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ میرے رزق کی تنگی کو دور کرے. کیا فرمایا؟ قال دم علی طہارۃ یوسع فی رزق، ہمیشہ بوضو رہو تمہارا رزق کھل جائے، تمہارا رزق کھل جائے. بوضو رہو، پانی کم تو نہیں ہے، وضو ٹوٹ جائے پھر وضو کر کے. اور یہ بھی لکھا ہے ایک محاسن اسلام میں کہ جس کو بلڈ پریشر کی بیماری ہو وہ پیر چیک کر لے پھر وضو کرے، اس میں ضرور کمی آئی ہے وضو کرنے سے. دنیا کی بھی فائدے ہیں. اور میرے بیان میں یہ بھی اکثر میں بیان کرتا ہوں میرے پیارے بھائی، میں ادھر وضو میں جب دیکھتا ہوں کہ بڑے بڑے لوگ یہ ٹوٹی کھول کر کے چھوڑتے ہیں، ظلم کر رہے ہیں. میرے استاد تھے بہت بڑے عالم، میں اس کی بڑائی اس لیے کہ یہ تھا کہ عثمانی صاحب ان کے شاگرد تھے، مولانا سلیم اللہ خان صاحب ان کے شاگرد، جس نے میں نے حدیث پڑھی ہے، وہ دیوبند کے عالم. اس نے ترمذی شریف میں 40 سال پہلے ہمیں بتایا تھا کہ جو آدمی وضو میں اسراف کرتا ہے اس کی پوری زندگی اسراف والی ہے. پوری زندگی، وضو نماز کا اثر پوری زندگی پر پڑتا ہے. ٹوٹی کھلا نہ رکھو، فوراً بند کرو. نبی علیہ السلام 1 مد پانی سے وضو بناتے ہیں. مد کتنا ہے؟ 775 گرام. کلو میں 1000 گرام ہوتا ہے، 1000 سے بھی کم. یہ در کوارٹ میں علماء نے مجھے کہا کہ ہم نے جب سے وضو میں پانی کا استعمال کیا ہم نے نماز میں زبردست نورانیت دیکھی. تو کس کس کی نیت ہے؟ کھولا نہیں چھوڑیں گے. مرکز میں بھی، صرف مرکز نہیں ہے کہ مرکز، ہر جگہ یہ گھر میں بھی ترغیب چلاؤ. جب پانی میں اسراف کرو گے تمہارا پوری زندگی اسراف والی ہوگی. اور نماز کو آرام آرام سے پڑھو. نماز آدمی دعا بھی نماز کی حاصل کر سکتا ہے، بد دعا بھی نماز کرتا ہے. جلدی جلدی نماز پڑھنا، قوم جلسہ وہ پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر منہ پر ڈال دے. نمازی کو بد دعا دیتے کہ اللہ تجھے ایسے برباد کر دے جیسا تم نے. رکوع سے اٹھو، ایک سبحان رب العظیم جتنا کھڑا ہونا یہ بہت ضروری ہے. سجدے سے اٹھا
اس میں وہ بھی ہوں گے، لیکن سچ حق بات ہے بیان کرتا ہوں۔ یہ لکھا ہے بہت بڑے عالم نے، تانوی صاحب کا حلیفہ، کہ یہ حافظ صاحبان رمضان کے تراویح کے ایک دن کے تراویح میں 180 گناہ کماتے ہیں، ثواب نہیں کماتے، ایک دن کے تراویح میں کیا کماتے؟ کتاب میں لکھا ہے 180۔ کیسے؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی، مقتدی 3 مرتبہ اس کے پیچھے پورا نہیں کر سکتا، یہ رکوع مکروہ ہے، سبحان ربی الاعلیٰ مقتدی 2 مرتبہ نہیں پڑھے، اس نے سر اٹھایا، یہ سجدہ مکروہ ہے، رکوع سے ابھی اٹھا نہیں اٹھا، یہ شمار کیا ایک دن کے تراویح میں 180 گناہ۔ تھوڑا نماز کو آرام سے پڑھو میرے پیارے بھائیو، یہ ایک نماز تو رہ گیا ہے۔ ہاں، نماز انسان کی زندگی کو، نماز کے معنی سیکھو۔ نماز تو صلات اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے صحیح راستہ مانگنا ہے۔ نماز پر محنت کرو، علماء سے پوچھو، اپنے بچوں کو عالم بناؤ، حافظ بناؤ۔ ہاں، انگلینڈ میں گیا تھا، ایک آدمی نے 4 بچوں کو حافظ بنایا۔ اس نے کہا جب میں تبلیغ میں لگا، میں نے بچوں کو اسکول سے نکالا، سارے رشتہ داروں نے مجھ پر فتوے لگائے کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا۔ میں ان کی نہیں سنتا، خدا پاک کی قسم یہ جھوٹ نہیں بولتا، میں نے ان کے بچوں کو کہتا جیسے یہ بچے ہیں، 4 بچے حافظ قرآن، وہ کہتے ہیں وہ رشتہ دار ابھی روتے ہیں کہ تو سمجھدار تھا، ہم پاگل تھے۔ وہاں بچے جوان ہو کر ماں باپ کو پہچانتے بھی نہیں، اور میرے بچے اس کا انتظار ہوتا ہے کہ باپ کوئی حکم کرے ہم پورا کریں۔ بچوں کو دیندار بناؤ تو پھر یہ تمہارے دنیا میں بھی کام آئے گی، آخرت میں بھی۔ تمہاری ایک حافظ 10 آدمیوں کی شفاعت کرے گا، عالم اتنے آدمیوں کی شفاعت کرے گا جتنے آسمان میں ستارے ہیں، معرف القرآن میں۔ تو اور ساتھ ساتھ میرے پیارے بھائیوں، میرے بیان میں تو یہ ہر وقت ہوتا ہے، بہت پریشانیاں ہیں، یہ یقین کرو، آپ شروع کرو گے، آپ اپنے آنکھوں سے اپنے پریشانیوں کا دیکھنا۔ 313 مرتبہ استغفار کر کے آؤ، عورتوں کو بھی بتاؤ، خود پابندی سے کرو، تھوڑے دن گارنٹی دیتا ہوں آپ کی پریشانیاں کم ہو جائیں گی۔ میرے طرف سے نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، لیکن پابندی ضروری ہے، کبھی کیا کبھی نہیں کیا نہیں ہے، پابندی ایک وقت مقرر کر کے۔ بہترین استغفار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، زیادہ سے زیادہ 20 منٹ لگتا ہے، 15 منٹ 20 منٹ، بالکل کسی پریشانی کو نہیں چھوڑتا ہے۔ من لازم الاستغفار، یہ پیارے نبی کی صحیح حدیث ہے، جس نے استغفار کو لازم پکڑے، جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، ہر تنگی سے نکالے گا، ومن کل ہم فرجا۔ عبد الوہاب صاحب اس کا یہ ترجمہ کرتے تھے رائیونڈ کے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اور غم کی جگہ سے اللہ خوشیاں نکالے گا، اور غم کی جگہ سے اللہ ورزقهم من حیث لا یحتسب، اور رزق کا مسئلہ بھی حل ہوگا۔ قرضوں کے لیے اولاد نہیں ہے، نوکری نہیں، بس اس کو پابندی سے پڑھ لیا کرو، انتظار کرو۔ کون شروع کرے گا بھائی؟ صرف تقریر نہیں ہے، عمل کرنے کی نیت کرو میرے پیارے بھائیو۔ تھوڑا سا اعمال کے لیے وقت فارغ کرو، دنیا کے کام کرو لیکن وقت تقسیم کرو، سارا وقت دکانوں میں کاروباروں میں نہ لگاؤ، کچھ وقت دنیا کے لیے، کچھ اعمال کے لیے۔ اللہ پاک وہ تھوڑے وقت میں برکت دے گا، رزق تو اللہ دیتے ہیں، اس میں پریشان نہیں ہونا چاہیے، رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ تو اس طرح میرے پیارے بھائیوں، اللہ پاک کو سب سے زیادہ محبوب انسان وہ ہے، احب الناس الی اللہ انفعهم للناس، یہ حدیث ہے، سب سے محبوب جو لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہو، وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ سُرُورًا تُدْخِلُ عَلَى مُسْلِمٍ، اور سب سے اونچا عمل کسی مسلمان کو خوش کرنا ہے، کسی مسلمان کو خوش کرنا ہے، او تکشف عنہ کربتا، یہ حدیث ہے، یا اس سے تکلیف دور کرنا ہے، او تکف عنہ جوعا، یا اس بھوکا ہے اس کے کھانے کا انتظام کرنا، وَلَأَنْ أَمْشَ فِي حَاجَةِ الْأَخِ الْمُسْلِمِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ شَهْرًا۔ ابھی لوگ عمرے کے لیے جاتا ہے، اللہ ہم کو بھی بار بار لے جائے، انکار نہیں ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے کہ مسجد نبوی میں رمضان میں 1 ماہ اعتکاف کروں، اس سے میرے نزدیک کسی مسلمان کے کام میں قدم اٹھانا میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے۔ لیکن مروت کے بہت بڑے شیخ الحدیث عبداللہ شاہ کتاب لکھا ہے دور فرید، اس میں لکھا ہے امام
عبد الوہاب شعرانی بہت بڑے عالم گزرے، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ملفوظات نقل کیا. عبد الوہاب شعرانی، اس کے گھر میں بیماری تھی. اس کے گھر میں کیا تھی؟ بہت علاج کیا، ٹھیک نہیں ہوتی. اللہ کا ولی تھے، بہت اڑے. اس کو الہام ہوا کچھ کہ فلانی جگہ لیٹرین ہے. پہلے زمانے کی لیٹرین ایسے نہیں تھے، وہ لکڑی کے تختے لگے ہوئے ہیں، اس میں ایک مکھی پنسی ہوئی ہے، بہت تکلیف میں، اس کو دور کرو. یقین کرو میرے ساتھ، جب اس نے احتیاط سے وہ لکڑی ہٹا دی، مکھی اڑ گئی. گھر سے اطلاع آئی کہ بیماری بھی چلے گئی. جب ایک مکھی سے تکلیف دور کرے گے، اگر انسان کی تکلیف دور کرو گے. پورے سوات کے امیر تھے بخت منیر صاحب، میران شاہ میں اجتماع تھا وہ پہاڑ پر. اس نے ظہر کے بعد بیان کیا کہ بایزید بستمی، یہ جب اللہ کے سامنے حاضر ہو گئے، اللہ نے کہا کیا لے کے آئے ہو؟ اس نے کہا یا اللہ آپ کے ساتھ وہ شرک نہیں کیا، آپ کے ساتھ کسی کو. اللہ نے فرمایا ایک دن آپ بیمار تھے، لوگوں نے کہا کس چیز نے بیمار کیا؟ آپ نے کہا دہی کھایا تھا. بیمار تو میں نہیں کیا تھا، یہ کون سا توحید ہے، میں شرک. تو اس پر پسینہ آ گیا کہ یہ میرا بنیاد کچا ہے. اللہ نے فرمایا گھبراؤ نہیں. ایک سردی کی رات بلی کا بچہ، یا اللہ تو ہمیں ایسا بنائے، بلی کا بچہ سردی کی وجہ سے ٹھٹر رہا تھا. آپ نے اٹھا کر ساری رات اپنے ساتھ وہ رضائی میں گرم رکھا، چلو اس پر بخش دو. ہاں یہ میرے پیارے بھائی، سارے آپ میرے بھائی ہیں، کوشش کرو کسی مسلمان کو تکلیف میں دیکھو، ہاتھ سے دور کر سکتے. اللہ نے مال دیا، کرون نہ بن جاؤ. ابھی جنگل خیل کے ایک آدمی نے مجھے فون کیا 2 ہفتے پہلے کہ میں گھر پر پڑا ہوں، ایکسیڈنٹ ہوا تھا، چیلے میں تھا. تو میں نے دیکھا کہ رائے گڑھ کے جوڑ میں ہوں. کہاں پر ہوں؟ ابھی 15 دن بھی نہیں پورا ہوتے، جنگل خیل کا جوان ہے. جو خواب دیکھتا ہوں کہ جوڑ میں ہوں، وہاں نبی علیہ السلام بھی ہے. تو لوگوں نے شور مچایا کہ چور ہے چور. نبی علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ اس چور کو لے آ، کوئی مارے نہیں. وہ چور کے ہاتھ میں ایک روٹی تھی، خشک سلن بغیر ایوا روٹی ٹکڑا ہوا. وے یا رسول اللہ 3 دن ہو گئے میں نے کچھ نہیں کھایا، 3 دن ہو گئے میں نے. نبی علیہ السلام نے کہا یہ مال والے لوگ غریبوں کا خیر خبر لیا کرو، دیکھو یہ بیچارہ مجبوری کی وجہ سے. پھر فرمایا کہ ایسے لوگ مرکز میں سوتے ہیں کہ ان کے ساتھ کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے، ایسے کرایہ بھی نہیں ہوتے. ہاں یہ بات عجیب بیان کروں، یہ ہنگو روڈ مرکز بھی نہیں بناتا. ہمارا چشموں والی مسجد تھی، میں نے 77 میں وہاں سے 3 چیلے لگائے ہیں. چشموں والی مسجد، ابھی وہاں مدرسہ ہے، وہ مرکز تھی. ہمارے وہ تپی کے تھے، یہ بالکل دل بتخان صاحب کے خط کے تھے، نبی گل چچا پیرے کے امیر تھے، تپی کے تھے، ابھی دنیا سے چلے گئے. یقیناً میں نے دیکھا تھا وہ ہر شب جمعے 7-8 آدمیوں کا سالن روٹی گھر سے ہر جمعرات کو لے کے آتے تھے. پھر وہاں اس زمانے میں یہ ترتیب تھا کہ مغرب کا بیان ختم ہو کر کے 10-15 منٹ وضو کر کے نماز کے بعد کتاب کے بعد روٹی لوگ کھاتے تھے. تو نبی گل چچا دیکھتا تھا کہ ایک آدمی چادر میں لٹا ہوا ہے، اس کا کھانے کا کوئی انتظام. واہ بھائی میرے ساتھ ایک دن مجھے بھی لے کے آیا تھا. وہ ہر شب جمعے ایسے، ابھی قبر میں ان کو یہ کام آئی. پھر عجیب بات میں نے کہی، وہ جو ساتھی جنگل خیل والے نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے یہ شکایت کی کہ پنجاب والے لوگ اس میں اچھے ہیں، یہ سرحد والے اس میں کمزور ہیں، غریبوں کا خیر خبر نہیں لیتے. میرے پیارے بھائیوں، صرف مرکز میں نہیں ہے، اپنے رشتہ دار ہے، ہمسائے ہے، اس سے اللہ تم پر بارش برسائے گا. رشتہ داروں کے ساتھ، یہ میں نے پہلی بھی حدیث بیان کی، بالکل حدیث ہے کہ ان الرجل لیصل الرحم وما بقی من عمره الا 3 ایام. ایک آدمی صلہ رحمی کرتا ہے، کسی قیمت پر رشتہ داروں کے ساتھ تعلق نہیں توڑتا، اس کی عمر 3 دن اللہ کے کتاب میں بھی فَيُنْسِيَهُ اللَّهُ 30 سنہ، اللہ 3 دن سے 30 سال اور بڑھا دیتے ہیں. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَقْطَعُ الرَّحِمَ،
وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَقْطَعُ الرَّحِمَ وَبَقِيَ مِنْ عُمْرِ 30 سَنَةً فَسَيَّرَهُ اللَّهُ إِلَىٰ 3 أَيَّامٍ۔ ایک آدمی کا عمر ابھی 30 سال باقی ہے لیکن رشتہ داروں کے ساتھ اٹھ کے بالکل بائیکاٹ ہے، اللہ 30 سال سے 3 دن کر دیتے ہیں۔ محلے میں ہمارا محلے میں کسی کے ساتھ توڑ نہ ہو، یہ کوشش کرو، اور یہ تب ہوگا۔ ابھی بات وقت ختم ہے لیکن یہ بات مجھے بہت پیاری لگتی ہے، آج تو یہ اپنے ساتھ لے کے جاؤ۔ کون لے کے جائے گا؟ وہ ایک حدیث ہے فضائل صدقات میں کہ 3 آدمیوں سے اللہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ کتنے آدمیوں سے؟ ایک وہ آدمی جو میدان جہاد میں سارے ساتھی میدان بھاگ جائے، ڈر جائے، اور یہ اکیلا لڑ رہا ہے کہ یا جان چلی جائے گی، یہ تو ہر آدمی کا کام نہیں، یہ تو کوئی ہوگا ایسا۔ دوسرا یہ کہ جماعت ساری رات سفر کر کے جیسے رائیونڈ سے آئی 2 بجے اتری، آتی ہی گر گئی، اس وقت ایک آدمی نے وضو بنا کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا تکمل۔ یہ بھی مشکل ہے، لیکن یہ تیسری بات ہر آدمی کر سکتا ہے۔ آج یہ عزائم کرو، اس پر عمل کریں گے۔ وہ یہ ہے، تیسری بات یہ ہے جو اپنے پڑوسی کی اذیت پر صبر کرتا ہے، بدلہ نہیں لیتے۔ اپنے پڑوسی کی اذیت پر کون کرے گا؟ نیا ہاتھ اٹھانا آسان ہے لیکن وہاں جب آ جائے معمولی بات پر میرے پیارے کو یہ صبر کرو، بدلہ لے، اس سے اللہ آپ سے خوش ہوگا۔ بالکل حدیث ہے، اللہ پاک خوش نہیں ہوتے، بہت خوش ہوتے۔ اللہ خوش ہو جائے گا تو سارے مسئلے حل ہو گئے۔ یہ اعمال والی زندگی ایک تقریر سے نہیں آتی، یقین کرو، یہ ماحول بدلنا پڑے گا۔ اس کے لیے سب سے بڑی چیز ماحول کو بدلنا پڑے گا، اس ماحول سے نکلنا۔ پیر صاحب کے بعد بیان کی کہ سر سے پانی تک پانی میں آدمی ڈوبا ہوا ہے، اس کو تم تقریر کرو اور نہیں، یہ نکالو، اللہ کے راستے میں نکالو، ماحول میں لے جاؤ، یہ باتیں اندر داخل ہوگی۔ جتنا دور اتنا نور۔ تو اس کے لیے میرے پیارے بھائیوں، یہ ہر شب جمعے سے کچھ لے کے جاؤ گھر کو، یہ باتوں میں سے کچھ عمل بھی کرو، اور سب سے بڑا عمل دعوت کا ہے، اس سے سارے نیکیاں وجود میں آتے ہیں، اس سے سارے نیکیاں۔ میں عملی طور پر ایک بات بتاتا ہوں، پھر مطالبے کا وقت ہے۔ میں کوڑا خٹک میں پڑھتا تھا سن 75 میں، تو علمی میرے باپ دادا علماء کے بڑے قدردان تھے، اس لیے میرا علم کا بڑا شوق تھا۔ تو 1.5 سال پڑھانے کے بعد ایسا بیمار ہو گیا، یقین کرو کہ زندگی سے بالکل مایوس ہو گیا جیسے بس۔ تو پھر میں نے ایک سے روزہ لگایا، وہ سے روزے میں مجھے کچھ صحت مل گئی۔ میں نے گھر والوں سے کہا میں 4 مہینے، انہوں نے تو مر رہا ہے، میں نے کہا مجھے اسپتال مل گیا، میں نکلا۔ یقین کرو پھر تکلیف شروع ہو گئی، لیکن اللہ پاک کا فضل ہے، میرے دل میں اللہ نے ایسا جماؤ، یا لاش جائے گی یا 4 مہینے پورا کروں گا، بیماری کی وجہ سے واپس نہیں جاتا ہوں۔ پھر لیکن جب 4 مہینے میں نکلا تو میرا ایک امیر تھا مردان کی جماعت کے ساتھ، پہلے ہم 2 آدمی مرکز سے 4 مہینے کے، ایک محمد زئی کا سعید تھا، ایک میں تھا۔ اس وقت اتنا خروج نہیں ہوتا شب جمعے سے، مردان والوں کے ساتھ پہلے ان سے ڈرتے تھے، اس سفید ریش تھے، ہم جوان تھے اس وقت، لیکن خدا پاک کی قسم جب پھر جدا ہوتے تھے پھر روتے تھے جدائی پر، پہلا ڈرتے تھے کہ یہ کیسے لوگ، تبلیغ میں پھر محبت بڑھ جاتی ہے۔ تو امیر کہتا تھا تبلیغ ام الحسنات ہے، مجھے یہ بات جواب نہیں دیتا لیکن اچھی نہیں لگتی۔ لیکن ایک دفعہ خود میں چلی کے لیے گیا سناسی میں کرک سے، تو میں نے سوچا کہ اکیلا جاتا ہے، ماموں کی بستی ہے ببل خیل، وہاں لوگ میری بات بہت محبت کرتے ہیں۔ بس پوری زندگی میں وہ 2 دن جو میں نے تبلیغ کی دل بتھان صاحب، وہ مجھے پھر ایسی تبلیغ نصیب نہیں۔ کسی آدمی سے بات کرتا تھا، میں یہ دل میں کہتا یہ تیار کیا نہیں ہوگا، میں اس کو کوئی ان کے حالات سے 14 آدمی 2 دن میں چلی کے لیے اللہ نے دی۔ ادھر آیا مولوی محمد شاہ صاحب نے کہا کہ 2 دن اور ٹھہرو، نہ 1 دن ٹھہرو، یہاں سے 317 آدمیوں کی۔ پھر جب چلا لگایا تو ایک آدمی تھا جو لوگوں کے درخت کو کاٹتا تھا چوری سے، پھر بازاروں میں بیچتا تھا، وہ اس نے مجھ سے کہا بال بھی لمبے کہ آپ مجھے علم کے لیے، ابھی میں نے دورہ حدیث نہیں پڑھا تھا، موقوفاً علیہ پڑھا تھا، میں منگورہ دورہ حدیث کے لیے، مجھے علم کے لیے نہیں لے جاؤ گے؟ میں نے کہا لے کے جاؤں گا۔ وہ جو درخت کاٹتا
اس سے اتنا بڑا عالم آیا بھی 14 کمرے کرک میں ببلخیل میں روڈ پر اس کا بڑا مدرسہ، وہ جو اس سے عالم بنا۔ ایسے لوگ تھے کہ داڑھی نہیں تھی، وہ چلے میں داڑھی چھوڑ دی۔ ایک دن نسواروں کے ڈبوں کو کہ ان پر جہاد کرتے ہیں، وہ کہتے تھے کہ رمضان کے مہینے میں ہم لوگ سحری کھا کر کے فجر کے نماز قضا کرتے ہیں، ابھی اس رمضان میں ہم سے تہجد قضا نہیں ہوا۔ پھر وہ امیر کی بات یاد آئی کہ تبلیغ ام الحسنات ہے، علم کو بھی فائدہ پہنچا، سنتوں کو بھی فائدہ پہنچا، نمازوں کو بھی، سارے نیکیاں انسان کے وجود میں آ جاتی ہیں۔ یہ ایک نہیں ہے، بہت سے واقعات ہیں میرے پیارے بھائیوں۔ اللہ نے آپ کو بارش میں لے کے آج سودے کرو، زیادہ لوگ تبلیغ میں لگیں گے کام نہیں ہوگا، تھوڑے صفات والے ہوں گے، ان پر اللہ پاک دنیا میں انقلاب لائے گا۔ ہاں، جو ہر حال میں نکلنے والے ہوں، کسی چیز کو نہ دیکھے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم۔ اپنا عقل چھوڑ دو، اللہ کہتے ہیں ہر حال میں نکلنے میں خیر ہے۔ تانوی صاحب لکھتے ہیں اگر یقین کرتے ہو کہ بات اللہ کی پھر دیر کیوں کرتے ہیں؟ جب اللہ کہتے ہیں کہ خیر ہے، حالات کو نہ دیکھو، چھلانگ لگاؤ۔ وہ چھلانگ والی بات بھی کروں گا، اجازت ہے؟ ابھی فروری آ رہا ہے، پچھلے سال فروری میں چلے میں میرا تشکیل جزیرۃ القمر میں ہوا تھا اجتماع کے لیے۔ میں اور ڈاکٹر کامران دو رائیونڈ کے تھے، وہاں اجتماع تھا جزیرۃ القمر۔ یہاں سے 4 مرتبہ جہاز چینج کر کے وہاں پہنچے تھے۔ وہ سمندر میں اللہ نے پہاڑ پیدا کیے، وہ پہاڑوں میں لوگ رکھتے، زمین نہیں ہے، اوپر درختوں کے میوے کھاتے، نیچے مچھلیاں کھاتے، کھانا نہیں ہے۔ ایک 4 جزیرے، ایک جزیرے میں 10-10 لاکھ لوگ آباد ہیں، سارے مسلمان ہیں، اور اسلام پہنچا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بیٹا محمد نے وہاں قبر بنائی ہے، ہم اس کے قبر پر گئے۔ ہاں، صحابہ نے قبریں بنائی تھی، اس لیے دنیا میں دین پھیلا۔ تو وہاں اجتماع ختم ہوا تو اس جیسا عمر کا امیر تھا، میں نے بیان کیا، وہ مطالبہ کرتا ہے، وہ مطالبے کی بات مجھے بڑی پیار، پھر بیان ختم ہے، ابھی توجہ سے اس کو سنو۔ پہلے بھی بیان کیا لیکن مجھے مزہ آتا ہے اس لیے بار بار، کہ ایک شہزادی نے اعلان کیا، وہ امیر صاحب نے کہا، ایک شہزادی نے کہ جس کو مجھ سے شادی کرنی ہو وہ کل میرے محل پر آ جائے۔ شہزادی نے، بادشاہ کی بیٹی نے خود اعلان کیا کہ جس کو مجھ سے شادی کرنی ہو وہ میرے محل پر۔ ڈاکٹر صاحب آ رہا ہے، انجینئر صاحب آ رہا ہے، بڑے بڑے لوگ، منہ میں پانی آ رہا ہے، بادشاہ کی بیٹی خود پیغام بھیج رہی ہے۔ اور صبح کو دیکھا میدان بھرا پڑا ہے، شادی تو ایک سے کرنی تھی۔ اس نے اوپر چھت سے کہا دیکھو دیکھو میرے شادی کرنے کی ایک شرط ہے، میرے شادی کرنے کی، جو 4 منزل بلڈنگ سے چھلانگ لگائے گا اس سے شادی کروں گی۔ 4 منزل۔ ڈاکٹر ادھر ناراض ہو کر کے جا رہے، انجینئر ادھر آ جاتا ہے، ایس جیسا پل جیسا جوان کھڑا ہو گیا کہ میں تیار ہوں، زبان سے نہیں دل سے تیار۔ شہزادی نے جب دیکھا کہ یہ میرے محبت میں جان ضائع کر رہا ہے، اپنے آدمیوں سے کہا اس کے لیے ایسا انتظام کرو کہ تھوڑا بھی اس کو چوٹ نہ لگے، اس کے لیے چھلانگ تو لگائے گا۔ ابھی جزیرۃ القمر میں ایک جزیرے سے دوسری جگہ جاتے تھے، یہ توجہ سے بات، تو ہمیں وہ جاکٹ پہنا ہے، کیا پہنا ہے؟ کشتی تھی 14 آدمیوں کے، 4 گھنٹے سفر تھا سمندر میں، کہ خدا نہ خواستہ اگر کشتی ہو گئی، وہ جاکٹ میں وہ ایسے حفاظتی سامان ہے کہ وہ آدمی ڈوبتا نہیں ہے پھر، یعنی وہ بھی انتظام کرتا ہے۔ تو وہ امیر یہ پیار کرتے کہ ایک عورت کے محبت میں ایک جوان ضائع کر رہا ہے، وہ عورت اس کا انتظام کرتے ہے، تو جو اللہ کے محبت میں چھلانگ لگائے گا اللہ اس کو ضائع کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے محبت میں چھلانگ لگایا ہے آگ میں یا نہیں ہے؟ آج بھی ہو اگر ابراہیم